رخ کریں گے لاہور کا. یہاں پر اس وقت سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ سرکاری کنٹرول میں رہتے ہوئے بھی آپ اداروں کو منفعت بخش بنا سکتے ہیں, ان کے لاسز کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ اداروں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ منصوبہ کراچی میں, حیدرآباد میں, نارووال میں, بہاولپور میں, لاہور آپ کے سامنے ہے, 7 شہر ہیں, ننکانہ صاحب اور گجرانوالہ, ان میں ابتدائی طور پہ بنے گا. 4 شہروں میں پوری شد و مد سے شروع ہو چکا ہے, یہ تقریباً 90% مکمل ہے اور باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتے جائیں گے. ایک کوارٹر بھی کوئی وزیر یا سی او نہیں دے سکتا, ایک کوارٹر بھی. کوئی کسی کو سفارش نہ کرے, سفارش میں کچھ نہیں ملے گا, ایک پالیسی کے تحت ملے گا. اور سب سے پہلے ان 45 گھرانوں کو ملے گا جو اورنج لائن کے نتیجے میں ڈسلوکیٹ ہوئے تھے, اور اس کے بعد باقی بھی انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہے اور یہ کام چلتا رہے گا. اللہ کرے ہمارے بعد آنے والے اس سے بھی اچھے طریقے سے اس کو چلائیں, تو 10 سے 12 سال میں, 15 سال میں اگر مسلسل ریلوے پہ توجہ دی گئی, ریلوے مکمل طور پہ بدل جائے گی. ہم نے ریلوے کو بدلا ہے الحمدللہ, لیکن مکمل طور پہ بدلنے کے لیے ابھی 1 سے 1.5 دہائی چاہیے, کیونکہ تباہی 65 سال کی ہے, بہت بڑی تباہی ہے. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا اس محکمے کا. اقربا پروری نے, لوٹ مار نے, انڈسپلن نے ریلوے کا ککھ باقی نہیں چھوڑا تھا. میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں, آدھی اسمبلی ناراض کر لی ہے. اگلے دن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو ملا, آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. تو جب میں نکل رہا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے سی آف کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہ ایک منسٹر صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ سعد رفیق ریل کا ایک سٹاپ نہیں دے رہا. تو کہنے لگے, میں نے انہیں ہنس کے کہا کہ وہ کسی کے کہنے پہ سٹاپ نہیں دے گا. تو یہ تو یہاں پہ حالات ہیں, اور آپ کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کچھ نہیں. ہم وزیروں کی بات نہیں مانتے, اراکین اسمبلی کو ناراض کر دیتے ہیں, سفارش ہم نے گھسنے نہیں دی. افسر مجھے سفارش اب اس لیے کوئی نہیں کراتا, جتنی سفارش ہوئے گی وہ سائڈ لائن ہو جائے گا, اور اسے ڈی پولیٹیسائز کرنا اس کو, اسے اے پولیٹیکل کرنا بہت ضروری تھا ڈپارٹمنٹ کو. اگر یہ سیاسی بنیادوں پہ چلتا تو سوا ستیہ ناش ہو جاتا. ہم نے اسے الحمدللہ ڈی پولیٹیسائز کیا. ہم نے اپنے حلقوں میں کوئی بھرتی نہیں کی. یا صادق صاحب اسپیکر بھی ہیں, اس حلقے سے ایم این اے بھی رہے ہیں, ابھی بھی ایم این اے ہیں, اب یہ حلقہ چلا گیا دوسری طرف, اور ریلوے ایریا سب سے زیادہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں. میرے بھائی ہیں, اٹھائیں بھرتیوں کا ریکارڈ, ان کا بھی حلقہ دیکھ لیں اور میرا بھی حلقہ دیکھ لیں. وہ کیا کہتے ہیں, صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. اٹھائیں بھرتیوں کا ریکارڈ. تو پھر آپ محنت کرتے ہیں, دل و جان سے کام کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں, پھر آپ کی بے عزتی تو نہیں کرنی چاہیے. اگر عزت نہیں کر سکتے تو بے عزتی تو نہیں کرنی چاہیے. ویسے پاکستان میں اس کام کے لیے سیاستدانوں کو رکھا ہوا ہے, اس کے لیے پارٹی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جس کی حکومت آ جائے, جو ووٹ لے کے آ جائے, اس کو رگے دو, اس کی تضحیق کرو اور اس کو کام نہ کرنے دو, اور اس کو چور بنا کے نکالو یہاں سے. پھر اوروں کو لے کے آؤ, پھر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کرو. کتنی بار کرنا بھائی, ملک کو آگے جانے دو یار. ملائکہ کی حکومت لے کے آنی ہے یہاں پہ. ملائکہ کی حکومت نہیں آنی, انسانوں کی حکومت آنی ہے, اور گھوم پھر کے نہیں انسانوں میں سے لوگوں نے آگے آنا ہے. تو پھر اعتماد کیا جائے, ٹرسٹ کیا جائے. اگر ہمیں کہا جاتا ہے اعتماد کریں تو پھر ہم پر بھی اعتماد کیا جائے. اور اگر آپ ہم پہ عدم اعتماد کریں گے, لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے, آپ عدم اعتماد کریں گے, تو کام کیسے چلے گا جی؟ کام تو نہیں چلے گا. اور پولیٹیشین کے اندر بڑا حوصلہ ہے, مکے بھی کھاتا ہے, گھوسے بھی کھاتا ہے, پھر بھی مسکراتا رہتا ہے. باقیوں کے اندر جب یہ حوصلہ پیدا ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی. آج سنجرانی صاحب آئے ہیں, میں ان کے منتخب کرنے کے طریقے کے خلاف ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں, میں ریکارڈ پہ ہوں. جو ہی مجھے پتا چلا, گھنٹہ باقی تھا ان کے آنے میں, بیٹھے ہیں, پوچھے سامنے جاوید انور بوبک صاحب سے.
مجھے نجم کدھر چلے گئے، نجم ولی صاحب، انہوں نے نجم ولی صاحب نے مجھے اطلاع دی، میں نے سی او صاحب کو فون کیا کہ چیئرمین سینٹ تشریف لا رہے ہیں، آپ خود جائیں، ان کو ریسیو کریں، پھولوں کا گلدستہ پیش کریں، سیکیورٹی بیف اپ کریں اور ان کو پروٹوکول دیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، پر ایک دوسرے کی عزت تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ عزت کرنے پہ پیسے لگتے ہیں، عزت کرنے پہ کوئی خرچ آتا ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، میں آپ کی عزت نہیں کروں گا تو آپ کی عزت، میں اگر نہیں کروں گا تو آپ میری عزت نہیں کریں گے نا۔ تو اگر میں اختلاف بھی کرنا ہے تو سیلف رسپیکٹ کو تو اپنے نہیں جانے دینا، یہ ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور جو جتنا اہم ہے، جتنا زیادہ با اختیار ہے، اتنا ہی اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک وزیر کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے ایک رکن اسمبلی کی نسبت، ایک وزیر اعظم کو اس سے بھی زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، اور یہ اصول صرف سیاستدانوں پر لاگو نہیں ہوتا، یہ سبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ آج میں نے بات کرنی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بات کرنی ہے، کیونکہ ایسے ملک نہیں چل سکتا، ایک دوسرے کو گھسیٹ کے، ایک دوسرے کی تضحیق کر کے، ایک دوسرے کو ٹونٹ کر کے، ایسے ملک نہیں چلتے، یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے۔ اور جب کوئی آپ کے آگے وضاحت پیش کر دے کہ میں نے یہ نہیں کہا تو اعتبار کر لینا چاہیے، لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا، پھر کبھی کریں گے، اور بات ضرور کریں گے، بات تو کریں گے ہم، اپنے انداز اور اسلوب میں بات کرنے سے تو ہم رکے نہیں ہیں، بات کرنے سے تو ہمیں گورا بھی نہیں روک سکا، میرے والد نے جیل کاٹی اس کی، بات کرنے سے تو ایوب خان بھی نہیں روک سکا، یحییٰ خان بھی نہیں روک سکا، بھٹو نے میرے باپ کی جان لے لی، بات کرنے سے نہیں روک سکا بھٹو کے دور میں، پرویز مشرف بھی نہیں روک سکا، میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی قید کاٹ چکا ہوں، بات کرنے سے محترمہ کے دور میں بھی جیلیں کاٹی ہیں، نہیں روکا جا سکا، بات کرنے سے تو ہم نہیں رک سکتے نا، جس دن بات کرنی بند کر دی اس دن سانس گھٹ جائے گا، مر جائیں گے اس دن نا، تو اگر بات نہیں کرنی تو پھر مر جانا چاہیے۔ لیکن آج ایک ایسا واقعہ صبح ہوا ہے جو اندوہناک ہے، افسوسناک ہے، اور ہم سب کے سب بعض فیصلوں پر اعتراض اپنی جگہ، ریزرویشن اپنی جگہ، لیکن اگر مس بیہیو کیا گیا ہے، یہ مس بیہیو ہے فائرنگ کرنا، یہ وحشیانہ فعل ہے، آنریبل جج کے گھر کے باہر فائرنگ، اس سے زیادہ وحشیانہ فعل نہیں ہو سکتا، اور یہ میں لفظ یوز نہیں کیا کرتا، یہ بڑی بے غیرتی ہے جس نے یہ کام کیا، اور یہ ملک دشمنی ہے جس نے یہ کیا، وہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس موقع پہ ساری قوم، پولیٹیکل پارٹیز، ہم سب جوڈیشری کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پہ۔ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ملک کو جنگل بنا دیا جائے، اور یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنی عدلیہ کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی، اختلاف ہو جاتا ہے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے، وقت گزر ہی جائے گا، کوئی وقت کبھی رہتا کبھی سدا رہتا، کوئی وقت نہیں رہا۔ مشرف کے 8 سال بھی پلک جھپکتے گزر گئے، یہ بھی گزر جانے ہیں، پر ہم نے جہاں کوئی غلط کرے گا اس کو غلط کہنا ہے، غلط عمل کی مذمت کی جانی چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کا دن اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ خاص طور پہ اظہار یکجہتی کا دن، آج کا دن فائرنگ کے واقعے کی شدید ترین الفاظ سے اپنے پورے ایمان کے ساتھ مذمت کرنے کا دن ہے۔ مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ وحشی یا سازشی جو بھی ہیں، یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز مل کے ان کو پکڑیں گی اور بے نقاب کریں گی، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ اپنی عدلیہ کو دبانے کی یا اس کو دھمکانے کی کوشش کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کسی مہذب ملک کے لیے، کسی مہذب شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اب ہمارے شاید 45 ڈیز باقی ہیں، ویسے تو 45 سیکنڈز کا پتہ نہیں ہے اگلی سانس کا، لیکن اگر آپ ٹینیور کو دیکھیں، مجھے خوشی ہے
اور میں کافی حد تک مطمئن ہوں, پورا مطمئن نہیں ہوں, اس کی بھی وجہ بتاؤں گا, کافی مطمئن ہوں کہ ہم جو کر سکتے تھے کر گئے. لیکن پچھلے 6 مہینے کام کرنے کا مزہ نہیں آیا, اس لیے کہ کام کرتے یا اپنا دفاع کرتے, ایک ہاتھ سے دفاع کر رہے تھے, ایک ہاتھ سے کام کر رہے تھے. کام کرنے کا مزہ دونوں ہاتھوں سے آتا. پہلے 4 سال ہم نے ٹکا کے کام کیا, توجہ ہی نہیں دی. بیچ میں دھرنا ون آیا, اس نے کچھ عرصہ ضائع کیا, پر ہم پھر اپنے کاموں پہ لگ گئے. پھر بیچ میں ٹربولنس آئی, اب ٹربولنس بہت بڑھ گئی ہے. اس کا حل ایک ہی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے اور عوامی عدالت کا فیصلہ آ جائے, جس کے بھی حق میں آ جائے اسے میں قبول کرنا چاہوں. سو پاکستان کو فری اینڈ فیئر اور ٹائملی الیکشن کی طرف لے کے جانا تمام سیاسی جماعتوں, پاکستان کی عدلیہ, مسلح افواج, میڈیا اور دانشور جو ہے پاکستان کے, ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے, تاکہ ملک پرامن انتقال اقتدار کی طرف چلا جائے. ایک حکومت جائے اور دوسری حکومت آئے, عزت سے جائیں اور عزت سے آئیں, ایک دوسرے کو کھینچ کے, رگیت کے, گھسیٹ کے آنا جانا بند کریں. جو آئے وہ اپنے ٹینیور پورا کرے اور پھر لوگ اپنے ووٹ سے ایک اور تبدیلی لائیں. یہی مہذب ملکوں کا اور ترقی کرنے والے ملکوں کا طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ دنیا میں کامیاب نہیں ہے. سو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے سر میں خاک ڈالیں, ایک دوسرے کے چہرے کالے کریں, ایک دوسرے پہ گندے گندے جھوٹے الزام لگائیں, اس کے بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے. آپ مینیفیسٹو پر بات کریں, آپ اپنے آئندہ کے پروگرام پر بات کریں, آپ اپنی کارکردگی کے پر بات کریں, کارکردگی کا مقابلہ کریں. ایک پارٹی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ, وہ اپنی کارکردگی لائیں, ہم بھی اپنی کارکردگی لائیں گے, اور جناب زرداری صاحب کی پارٹی بھی اگر کوئی کارکردگی ہوگی تو لے آئے گی. تو کارکردگی کی بنیاد پہ مقابلہ کریں. مقابلہ گالیوں کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, مقابلہ الزامات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر معاشرے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, لائنیں کھنچ جاتی ہیں, وہ دراڑیں بڑھ جاتی ہیں, اور وہ دراڑیں بڑھتے بڑھتے خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہیں. میں یہ بھی کہوں گا الیکشن کے لیے سازگار ماحول بہت ضروری ہے. اگر ماحول سازگار نہ ہو, کھینچا تانی کا ماحول ہو, جوڑ توڑ کا ماحول ہو, ایک دوسرے کو رگیدنے کا ماحول ہو, تو بعض اوقات بڑا نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. یہ پاکستان میں ایک بار ہو نہیں چکا کیا؟ جب اکثریت کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا. ہم اس طرح کے حالات افورڈ نہیں کرتے, بڑی مشکل سے چیزیں پھر جڑی ہیں, تو ہمیں آگے جانا ہے. باقی کوئی اگر کریڈٹ چھیننے کی کوشش کرے گا وہ نہیں چھینے گا. پاکستان کا ووٹر بڑا سیاڑا ہے, وہ ٹی وی کے ٹاک شو دیکھ کے امپریس نہیں ہوتا, وہ گراؤنڈ پہ دیکھتا ہے آن گراؤنڈ کیا ہے, آن گراؤنڈ. اس کا مجھے کل رات ایک تجربہ ہوا جب ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پہ جو پی ایم ایل این کے حامی نہیں تھے وہ بھی میرے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کر رہے تھے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا پھر ایک بار کہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں اور اپنے دل سے فیصلہ کرتے ہیں, وہ ڈرائیو نہیں ہوتے ادھر ادھر کی باتوں سے. تو میرے عزیزوں, ہماری پارٹی کی حکومت نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے بحران پر قابو پانے کی کامیاب کوشش کی ہے. 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ہم نے پیدا کر کے سسٹم میں ڈالی ہے. 7 سے 8,000 میگا واٹ ہمیں بتایا گیا ہے بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. سوچیں اگر یہ
10,000 سے زائد میگا واٹ بجلی پیدا نہ ہوتی اور 18,000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہوتا تو بجلی 2 گھنٹے آتی 24 گھنٹے میں سے، تو کیا بنتا پاکستان کا؟ ابھی ہمیں کام نہیں کرنے دیا، اڑنگے، الزام، سازشیں، دنیا جہان کے الزام، الیکشن کی دھاندلی سے لے کے ہمارے عقیدے اور ایمان پر حملے، کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ اور اگر کام کرنے دیا جاتا 100% بجلی پوری ہوتی۔ ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میاں نواز شریف کو نکالنے کا، عمران خان صاحب آپ کو نقصان ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اور جو پٹیشنر تھے جو عدالت میں گئے تھے تینوں، ان تینوں کو نقصان ہوا ہے۔ ملک کو تو نقصان ہونا ہی تھا، اس کا نظام کو تو نقصان ہونا ہی تھا۔ لڑائی کسی کی، رولا کسی کا، اور جھگڑا کسی اور کے درمیان چل پڑا ہے۔ ہم جھگڑنا نہیں چاہتے، یہ نہیں کہ جھگڑنا آتا نہیں ہے، پر جھگڑے کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا۔ میری اس بات سے میری پارٹی میں بھی لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، تجربہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں زیادہ کھل کے سامنے نظر آتی ہیں۔ نہ ہم نے کوئی ڈنڈا اٹھانا ہے، نہ کوئی گنڈاسا چلانا ہے، نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے۔ بھائی اپنی بات ہم کہتے رہیں گے اپنے انداز میں، مستقل مزاجی کے ساتھ، کہ اس ملک میں ووٹ کے فیصلے کی حرمت کو ماننا پڑے گا، تبھی ملک آگے جائے گا۔ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا پڑے گا۔ کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف ہونی چاہیے، کوئی غلط کام کرے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا۔ پاکستان ریلویز کا مستقبل تابناک ہے۔ پاکستان ریلوے کو 10-12 سال کم از کم کانسٹنٹ کنسنٹریشن چاہیے، حکومت کی، ریاستی اداروں کی، جوڈیشری کی سپورٹ چاہیے، سول سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے، میڈیا کی سپورٹ چاہیے، تاکہ یہ ادارہ آگے بڑھ جائے۔ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کی ریلوے بام عروج پہ پہنچ گئی۔ آپ دنیا میں جدھر جاتے ہیں آپ کو ریلوے کے جدید ترین سسٹم نظر آتے ہیں۔ ہم 150 سال پرانی ریلوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی فائر فائٹنگ بڑی مشکل سے ختم ہوئی ہے۔ ابھی بہت سی برانچ لائنوں پہ ہم ٹرین چلاتے ہیں، خسارہ ہی خسارہ، لیکن ہم بند نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بند کر دیں گے تو جو ملازم وہاں پہ تنخواہ لے رہا ہے وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ وہ بے روزگار ہوگا تو روٹی کدھر سے کھائے گا، کیا کرے گا؟ اور جو غریب آدمی بس کا کرایہ نہیں دے سکتا، وہ ٹرین پہ بیٹھتا ہے، اگر آپ اسے گھر تک نہیں چھوڑ کے آئیں گے تو کیا پیدل جائے گا گھر؟ کس چیز پہ جائے گا؟ تو ریلوے کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے، ریلوے ایک قومی سرکاری ادارہ ہے۔ ہم مال گاڑی سے کماتے ہیں، کچھ پیسنجر ٹرینوں سے کماتے ہیں، اور جو لاس میکنگ سیکشنز ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے 73,000 ملازم ہیں مستقل ریگولر، ایک ریگولر ملازم ہم نے نہیں نکالا۔ بعض ایسے شعبے ہیں جہاں پہ 300 400 ملازم زیادہ ہے، انہیں نکال دیتے تو وہ کدھر جاتے؟ زہر کھاتے، وہ بھوکے مر جاتے۔ ہماری زمینوں پہ کچی آبادیاں بنی ہیں غیر قانونی، ان کو نکالیں، وہ پھر مہاجر کر دیں ان کو۔ کتنی بار لوگوں نے مہاجر ہونا اس ملک میں، نہیں نکال سکتے ان کو، نہیں نکالنا چاہتے، نئے قبضے نہیں کرنے دیے۔ جو بچ گئی ہیں جگہ وہ ہیں یا کچی آبادیاں ہیں یا انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں ہے۔ حالانکہ ریلوے پولیس کا کوئی بیچاری کیا حال ہے، ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی، پوری آدھی تنخواہ پہ کام کرتی ہے۔ کوشش بھی کی، یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ ہمارا سروے اسٹرکچر کوئی نہیں ہے۔